اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جو انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اس کو اللہ رب العزت کی محبت کی لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ توبۃ النصوح کی علامت ہے، توبۃ النصوح کی یہ دلیل ہے کہ جس لمحے سچی پکی توبہ کی دل میں ایک مٹھاس محسوس ہوتی ہے، ایک لذت محسوس ہوتی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی۔ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی وارمنس فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے نفسانی شیطانی محبتوں والے لوگ دل اٹکا بیٹھتے ہیں تو ہر وقت اسی کا خیال، اسی کی سوچ، اسی کی باتیں، اسی سے ملاقاتیں، کاروبار چھوڑ بیٹھتے ہیں، گھر بار چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو اگر نفسانی شیطانی محبتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو جو محبت پاکیزہ ہو اور پروردگار عالم سے ہو تو وہ محبت بھی تو بندے پہ کچھ غلبہ کرتی ہے، وہ بھی پہ بندے کو بیگانہ کرتی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ عجیب چیز ہے، چنانچہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سالک ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دھیان میں رہتا ہے، سوچ میں رہتا ہے۔ جیسے کھویا ہوا بندہ، ڈوبا ہوا بندہ، کہتے ہیں جی فلاں تو بہت ہی غائب قسم کا بندہ ہے، اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ خلوت در انجمن کا مزہ اسے نصیب ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا مجلس میں ہوتا ہے اور دل کہیں اور اٹکا ہوا۔ یہ کیفیت کہ چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہمہ وقت بندے کو اللہ کی طرف دھیان رہے، اس کو انابت کہتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نقش بند نے اس کا نام وقوف قلبی بھی رکھ دیا کہ بھئی ابتدا میں از خود کوشش کرو توجہ رکھنے کی، جب وہ مزہ اور بڑھے گا تو پھر خود بخود کیفیت بن جائے گی۔ لیکن وقوف قلبی اور انابت اللہ یہ دونوں ایک چیزیں ہیں۔ ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے، اسی کی سوچ رہتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس دنیا سے بیگانہ محسوس کرتا ہے، چنانچہ ما سوا سے تبتل اختیار کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جانا، اس کو انابت کہتے ہیں۔ الانابت الرجوع الی اللہ بالقیام بطاعتہ واجتناب معصیتہ۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان پھر نیکیاں کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے، کیونکہ وہ گناہ کو یوں سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے محبوب کو مجھ سے ناراض کر دے گی، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے محبوب حقیقی ناراض ہو۔ اس لیے احتیاط آ جاتی ہے طبیعت میں، وہ شبہ والی چیزوں سے بھی بچتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں اس کا دل گواہی دے کہ یہ مجھے اللہ سے دور کر دے گی، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ جو چیز انسان کو اللہ سے دور کرے اس کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہ انابت اللہ کی کیفیت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا الانابت عکوف القلب علی اللہ عز وجل کا اعتکاف البدن فی المسجد۔
جس طرح اعتکاف میں بدن مسجد کے اندر ہی رہتا ہے، انابت والے بندے کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہی رہتا ہے، ہر وقت دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَعْكِفْ قَلْبَهُ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، اور جس کا دل اللہ کے ساتھ اٹکا نہ ہوا ہو، عَكَفَ عَلَى التَّمَاثِيلِ الْمُتَنَوِّعَةِ، وہ مختلف شکلوں میں اٹکا رہے گا۔ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کچھ نہ کچھ تو دماغ میں رہنا ہے، بندے کا دماغ خالی نہیں رہ سکتا، یا تو اللہ رب العزت کی طرف دھیان رہے گا، اگر نہیں تو مخلوق کا دھیان ہوگا۔ بھئی یا تو کمرے میں روشنی ہوگی، اگر نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا۔ اسی طرح یا تو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کے ذکر کی، یاد کی، محبت کی روشنی ہوگی، اور اگر نہ ہوئی تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ یہ انابت دو طرح کی ہے، ایک وہ ہے جو فطری طور پہ ہر بندے کو اللہ نے دی ہے، وہ کیسی؟ اس کو کہتے ہیں انابت لربوبیت ہی، اللہ کی ربوبیت کی طرف انابت۔ اس لیے جب دریا میں کشتی چکولے لینے لگتی ہے نا، پھر بڑے بڑے مشرکین سے بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ بچانے والا کون ہے، کہتے ہیں اللہ، تو سب کو خدا یاد آ جاتا۔ اور قرآن مجید نے اس لیے دلیل بھی یہی دی کہ دیکھو جب تم ایسے حال میں پھنستے ہو تو تمہیں کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے، اس وقت تو بت یاد نہیں آتے۔ تو یہ ربوبیت کی جو انابت ہے، یہ مومن، کافر، مشرک سب کے پاس ہے۔ یہ فطری طور پہ ایک جذبہ اللہ نے رکھ دیا ہے ہر بندے کے اندر۔ چنانچہ ہسپتالوں میں جائیں، جب ڈاکٹروں کو دوائیاں کام کرتی نظر نہ آئیں تو پوچھیں جی اب کیا کریں گے، کہتے ہیں اللہ والی گلی ہے۔ اللہ والی گلی تو شروع سے ہی تھی، یہ دوائیاں دینے سے پہلے خدا یاد کیوں نہ آیا کہ دوائیوں میں تاثیر اسی کے حکم سے ہوتی ہے؟ تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ دنیا دار قسم کے لوگ بھی کہتے ہیں جی کہ اب تو جی اللہ ہی دے سکتا ہے یہ شفا۔ تو یہ جو ربوبیت والی انابت ہے، یہ ہر ایک کے اندر اللہ نے فطری طور پر رکھ دی ہے۔ ایک ہوتی ہے انابت و عبودیت و محبہ، یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے، ان کا عبودیت کا تعلق ہوتا ہے، لہذا ان کی توجہ ہر وقت اللہ رب العزت کی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دین کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے عبادت اور ایک ہے استعانت۔ وہ کیسے؟ کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایاک نعبد عبادت ہے اور ایاک نستعین استعانت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ الانابت و عبادت، انابت جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے اور اللہ پہ توکل وہ استعانت ہوتی ہے۔ لہذا جس بندے کو انابت بھی حاصل ہو، توکل بھی حاصل ہو، اس کو دین مکمل حاصل ہو جاتا ہے، پورا دین نصیب ہو جاتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رہے اور اللہ ہی کی طرف دھیان رہے۔ یہ جو اللہ کے راستے میں سکھاتے ہیں نا، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر، چیزیں کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے بغیر، یہی تو یقین ہے، اسی کو تو سیکھنا ہے، یہی بات تو دل میں بٹھانی ہے کہ اشیاء سے اور اسباب سے نظر ہٹ جائے اور مسبب الاسباب پہ نظر جم جائے۔ یہ تو برتن ہے، برتن میں پانی ڈالو، شربت ڈالو، دودھ ڈالو، یہ تو ڈالنے والے کی مرضی ہے۔ تو ہم ان اسباب کے پیچھے کیوں لگ بیٹھتے ہیں؟ تو ہمارا دھیان، ہماری توجہ اللہ رب العزت کی طرف رہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ توبہ اور انابت اس کے درمیان فرق ہے۔ وہ کس طرح؟ کہ ان التائب یرجع من خوف العقوبۃ، تائب جو ہے وہ گناہوں پر سزا کے ڈر سے لوٹتا ہے،
والمنیب یرجع استحیاء لکرمہ تعالی، اور جو منیب ہوتے ہیں وہ اللہ سے حیا کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسے اپنے محسن کی حکم عدولی کرتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں کیسے نہ کروں اپنے رب کو، اس لیے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ التوبۃ رجوع من المعصیۃ الی الطاعۃ، کہ توبہ جو ہے وہ معصیت سے اطاعت کی طرف رجوع کرنا، اور والانابۃ من الغفلۃ الی الذکر، انابت جو ہے وہ غفلت سے ذکر کی طرف آنا، والاوبۃ من الغیبۃ الی المشاہدہ، اور اوبہ جو ہے وہ غیبت سے حضوری کی طرف آنا۔ اسی لیے توبہ جو ہے وہ مومنین کی صفت ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو توبہ صفت ہے مومنین کی، اور انابت صفت ہے اولیاء کی۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قلب منیب، یہ اولیاء کی صفت ہے، اور جو اوبہ ہے وہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ اواب تھا۔ تو 3 درجے ہوئے، پہلی توبہ ہے، یہ عوام الناس کا درجہ کہ گناہوں کو چھوڑ کے نیکی پہ آ جائیں۔ ایک ہے انابت کہ غفلت کو چھوڑ کے ذکر پر آ جائیں، اور ایک تیسرا ہے اواب کا رتبہ، وہ کیا ہے کہ غیبت سے ہٹ کے وہ حضوری کی طرف مشاہدے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت انبیاء کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ ہر وقت ان کی مشاہدے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کا تھوڑا سا حصہ بندے کو مل جائے نا تو بندہ اس کو سنبھال نہیں پاتا، وہ محسوس کرتا ہے کہ جی بس میری تو توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ شعراء کی عادت ہے کہ وہ اشعار میں ہی جواب دیتے ہیں، ہمیں اس کا تجربہ ہے۔ ہمارے کالج میں ایک کلاس فیلو لڑکا تھا، ماشاءاللہ خوب شاعر تھا، وہ استاد کے سوال کا جواب بھی کئی مرتبہ شعر میں دیتا تھا کلاس میں۔ اللہ کی شان، اس کے پاس ریڈی میڈ شعر بنے ہوتے تھے۔ لڑکے کہتے تھے کہ تم جیب میں شعر چھپا کے لے آتے ہو، استاد کے کہنے پہ نکال کے دے دیتے ہو، اور واقعی وہ فی البدی شعر کہہ دیتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت ریٹائرمنٹ ہو گئی، پینشن ہو گئی؟ فرمانے لگے ہاں پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم، یہ ہے انابت، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان، اللہ کی طرف توجہ۔ اسی لیے اولها التوبہ، ابتدا توبہ ہوتی ہے، اوسطها الانابہ وآخرها الاوبہ۔ جتنے انبیاء گزرے ان کو اللہ نے یہ تینوں مقام عطا کیے تھے، چنانچہ انابت بھی تھی اور وہ اواب بھی تھے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو آج بھی نماز میں یہ آیت پڑھی گئی، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے،
ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان کہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ. تو اس کا مطلب کہ سب انبیاء کی یہ صفت ہوتی ہے، ان کی توجہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے جو ہمہ وقت جڑا ہوا ہوتا ہے. اس انابت کے بہت سارے فائدے ہیں جو قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں. پہلی بات کہ یاد اسی کو آتی ہے جس کے دل میں انابت ہو نعمت کے نزول پر. چنانچہ فرمایا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ. نصیحت کون پاتا ہے؟ وہی جس کے دل میں انابت ہوتی ہے، ورنہ تو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا ہے. اور جمیع خلق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوہ. اور ایک جگہ فرمایا تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب. تو واعظ سے عبرت بھی وہی لیتا ہے جس کے دل میں انابت ہوتی ہے. اس لیے رب کریم نے انابت والے لوگوں کو قرآن مجید میں بشارت دیا ہے. جیسے ہم مبارک دیتے ہیں نا کسی چیز کے حاصل ہونے پہ کہ آپ کے اچھے پیپر ہو گئے، مبارک ہو، پاس ہو جائیں گے، اچھے نمبر لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بشارت دیتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں رب کریم ایک جگہ فرماتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت وان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ. ان کو بشارت. سبحان اللہ. ایک دل کی تمنا ہونی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے صف میں شامل ہوں کہ جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارتیں اور مبارکیں ملتی ہیں. اور مفتاح السعادہ وہ بھی انابت ہی میں ہے. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. ہدایت بھی اللہ اسی کو دیتا ہے. جس بندے کے اندر یہ صفت ہے اللہ تعالی اس کو دوسروں کا رہبر بنا دیتے. اس لیے فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ. اس کے راستے پہ چلو کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی طرف رجوع دے دیا اس بندے کے پیچھے چلو. اس لیے جنت ان لوگوں کے لیے جو انابت والا دل لے کر اللہ کے پاس جائیں گے. چنانچہ فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. یہ قلب منیب اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں ہے من سعادت المرء ان یطول عمرہ ویرزقہ اللہ الانابہ. یہ سعادت ہے بندے کی کہ اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دیں، نیکیوں کے لیے زیادہ مہلت مل جائے، اور اس وقت میں اس کو اللہ انابت کی بھی توفیق عطا فرما دے. تو انابت کے ساتھ لمبی زندگی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوتا ہے. ایک حدیث مبارکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری عمر میں اس حدیث مبارکہ کو چھپوا کر لوگوں میں تقسیم فرماتے تھے. بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوشی کا اظہار فرماتے تھے. وہی حدیث ایک اور صحابی کی روایت سے یہاں ہے. فرماتے ہیں ما من معمر یعمر فی الاسلام 40 سنة الا صرف اللہ عنہ 3 انواع من البلاء الجنون والجذام والبرص. جب بندے کی 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے حفاظت عطا فرما دیتے ہیں. جنون، جذام اور برص. یہ 40 سال کے بعد نہیں ہوتا بندے کو، اس سے پہلے پہلے ہوتا ہے. تو 40 سال جو گزار لیتا ہے ان 3 بیماریوں سے اللہ اس کو حفاظت عطا فرما دیتے ہیں. فَإِذَا بَلَغَ 50 سَنَةً لَيَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ.
اور جب سلور جوبلی ہو جاتی ہے 50 سال پورے ہو گئے زندگی کے کلمہ پڑھتے ہوئے، تو سلور جوبلی پہ اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے کہ لین اللہ علیہ الحساب، اللہ رب العزت پھر اس کے حساب کو آسان نرم فرما دیتے ہیں۔ 50 سال کی عمر تک مومن پہنچ گیا، اب اس نے خدمت کی نا، عبادت کی، در کو پکڑ کے رہا، دن میں 5 مرتبہ مسجد کی طرف آتا تھا، سر جھکاتا تھا، سجدے کرتا تھا۔ بھائی نوکر بھی گھر کا پرانا ہو جائے تو اس کا لحاظ زیادہ ہو جاتا ہے، یہ بھی اب پرانا ہو گیا، 50 سال گزار بیٹھا۔ فرمایا کہ اب ہم اس کے حساب کو آسان فرما دیں گے۔ فَإِذَا بَلَغَ 60، اور اگر 60 کا ہو جاتا ہے، رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ، اللہ پھر اس کو انابت عطا فرما دیتے ہیں جب اس کو پسند فرما دیتے ہیں 60 سال کی عمر میں۔ اسی لیے 60 سے پہلے یہ خرمستیاں بہت سوجتی ہیں، اور 60 میں آ کے بندے کو کچھ زندگی کی حقیقت کا احساس ہوتا ہے، بال سفید کر بیٹھا، زندگی اپنی گزار بیٹھا، غفلت میں وقت گزر گیا، اب تو مجھے کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ 60 سال کی عمر میں پھر اس کو انابت عطا فرما دی جاتی ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، سبحان اللہ، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے، احبہ اللہ و احبہ اہل السماء، اللہ اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں اور آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت فرماتے ہیں کہ 70 سال ہو گئے اس کو اللہ کے در پر جھکتے ہوئے۔ فَإِذَا بَلَغَ 80 قَبِلَ اللَّهُ حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اور جب 80 سال ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغَ 90، سبحان اللہ، اور جب 90 سال کا ہو جاتا ہے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، 90 سال ہونے سے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے حضرت مرشد اعلی رحمۃ اللہ کی عمر 90 سال ہو چکی تھی چکے، تو جب مکمل ہو گئی تو پھر حضرت اس حدیث پاک کو چھپوا کے تقسیم فرماتے تھے، بیان میں تذکرہ بھی فرماتے تھے۔ واقعی کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اور پھر 90 سال کے بندے کے لیے وسمی اسیر اللہ فی ارضہ، اور اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے یہ زمین میں اللہ کا قیدی ہے، وشفع لأہل بیتہ، اور اس کے اہل بیت کے بارے میں اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں انسان اگر نیکوکاری پہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا کتنا لحاظ فرماتے ہیں۔ اس نعمت کو پانے کے لیے ہمارے مشائخ نے طریقہ یہ بتلایا کہ آپ ابتدا میں اپنی توجہ خود اللہ کی طرف رکھیں، غفلت آئے گی مگر پھر توجہ کو اللہ کی طرف لائیں، جہاں غفلت ہو پھر اللہ کی طرف دھیان، جہاں غفلت ہو تو شروع میں تکلفاً کرنی پڑتی ہے سالک کو، کیونکہ ابھی اس کو محبت کی وہ جو شامل مٹھاس ہے وہ نہیں محسوس ہوئی ہوتی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بندے کی ایک عادت ہی بن جاتی ہے، پھر تو وہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے، بھولتا ہی نہیں۔ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ ہم ان کو بھولنا چاہتے ہیں اور بھول نہیں پاتے، ایسے ذہن کے اندر وہ النقش کالحجر ہو جاتی ہیں۔ شاعر نے بھی کہا روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، اور روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ تو کچھ ایسی یادیں ہوتی ہیں جو حصہ بن جاتی ہیں زندگی کا، تو اللہ رب العزت کی یاد بھی انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔
انسان بھول ہی نہیں سکتا. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحے اللہ رب العزت کو یاد فرماتے تھے. ہمارے مشائخ نے ذکر کے ذریعے سے یہ کیفیت حاصل کی، اس لیے انہوں نے کہا جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو سانس تمہارا غفلت میں گزر گیا سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا. یعنی ایک سانس کی مقدار بھی انسان اللہ سے غافل نہیں ہوتا. ایک سانس کی دیر، حالانکہ کتنا تھوڑا سا وقت ہے، مگر فرمایا نہیں، ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے. ایسی حضوری آئے، آگاہی آئے، ایسی اللہ رب العزت کی طرف توجہ لگ جائے کہ بھول ختم ہی ہو جائے. مشری امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. زندگی میں انسان کا اور مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی تو ہے جو زندگی کا مزہ ہے. ہمارے اکابر اس کا بہت خیال رکھتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان، جو اس وقت اپنی تعلیم مکمل کر کے تھانہ بھون ٹھہرے تھے حضرت کی خدمت میں، وہ ساتھ ساتھ تھے. ایک جگہ حضرت رکے چلتے چلتے، اور جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اس کے اوپر کوئی لفظ لکھ لیا، پھر جیب میں ڈال لیا. پھر فرمایا کہ محمد شفیع آپ سمجھے کہ کیا ہوا؟ عرض کیا حضرت مجھے تو نہیں پتا چلا کہ یہ کیا ہوا. فرمایا کہ راستے میں چلتے چلتے ایک علمی نکتہ ذہن میں آ گیا تھا، میں نے اس کو کاغذ پر لکھ دیا کہ جب لکھنے کے لیے بیٹھوں گا تب اس پر میں سوچوں گا. اب میں نے اپنے ذہن کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر لیا. چلتے ہوئے اللہ کی یاد کے لیے اپنے ذہن کو فارغ کریں. اللہ اکبر. اس طرح ہر وقت توجہ دھیان اللہ رب العزت کی طرف ہی رہتی تھی. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں وسط ایشیا کے پہاڑوں میں سفر کر رہا تھا تو مجھے ایک اللہ والا ملا اور اللہ کی محبت میں اشعار پڑھ رہا تھا. اشعار بھی عجیب ہیں، سبحان اللہ. فرماتے ہیں واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. اللہ کی قسم، نہ سورج کبھی طلوع ہوا نہ غروب ہوا، مگر اے میرے محبوب، میرے دھیان، میری سوچ، میرے دل میں تیرا ہی تو خیال ہوتا ہے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی. اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر اس محفل میں گفتگو کا عنوان اے محبوب تیری ذات ہی تو ہوتی ہے. میں دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو تیرے ہی تو تذکرے کرتا ہوں. ولا ہممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منك في الكأس. اور اے محبوب، بہت پیاس کی حالت میں جب کبھی میں پانی کے پیالے کو اپنے منہ سے لگاتا ہوں تو پانی میں میں تیری تصویر ہی کو تو دیکھ رہا ہوتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ولا ہممت بشرب الماء من عطش
إلا رأيت خيالا منك في الكأس ولا ذكرتك محزونا ولا طربا إلا وحبك مقرون بأنفاسي. اور اے میرے محبوب، میں نے کبھی خوشی میں اور غم کی حالت میں آپ کا ذکر نہیں کیا مگر میرے سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے. اللہ اکبر. فلو قدرت على الاتيان زرتكم صحبا على الوجه او مشيا على الرأس. ارے محبوب، اگر کبھی تو مجھے اپنے دیدار کے لیے طلب کرے تو میں رخساروں کے بل اور سر کے بل چلتا ہوا تیری خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے واقعی ان کے دلوں کی پھر کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، محبوب کو ہر وقت یاد کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا خیالک فی عینی وذکرک فی فمی. تیرا تصور، تیرا دھیان میری آنکھوں میں، آنکھیں جو ڈھونڈتی ہیں محبوب کو، اور تیرے ہی تذکرے میری زبان پہ. خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب. اور تیری تصویر میرے دل میں، محبوب تو کہاں غائب ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو ایسی کیفیت بندے کی ہو جائے کہ بے اختیار اس کا دھیان اللہ رب العزت کی طرف رہے. اسی کو یہ شاعر نے کہا یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی، کہ اس شاہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی تم غافل نہ ہونا، شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی. ایسا نہ ہو کہ وہ رحمت کی نظر تیرے اوپر کرے اور تو اس وقت اس سے آگاہ نہ ہو، تو ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ ہو، ایسی کیفیت ہو جائے. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست سارے جھگڑوں سے رہائی ہو گئی. اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست سارے جھگڑوں سے رہائی ہو گئی. ہم لوگ کالج میں پڑھتے تھے مگر اس وقت کچھ اللہ والوں کی صحبت میں بھی جاتے تھے تو وہ سمجھاتے تھے کہ بھئی ایسے اللہ کی یاد ہر وقت بندے کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس زمانے میں ہم نے ایک شعر پڑھا اردو مضمون میں. غالب نے کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو ہم نے شعر پڑھ تو لیا لیکن پوری زندگی میں نے اس شعر کو بدل کے پڑھا. جب استاد سنتا تھا کہ سناؤ تو میں سناتا تھا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے یہ کیا کہتے ہو تم؟ حالانکہ اردو کے مضمون میں یہ آج فسٹ آتا تھا. تو کہتے تم شعر سناتے ہوئے بدل کیوں دیتے ہو؟ تو میں نے کہتا تھا یہ کیا محبت ہوئی کہ جب کوئی نہیں ہوتا تب یاد آتا ہے، جب کوئی ہو تو یاد ہی نہیں. تو وہ اللہ والوں نے چونکہ بتا دیا تھا کہ انسان کے دل میں محبت ایسی جم جاتی ہے کہ جلوت ہو یا خلوت ہو توجہ تو رہتی ہے. تو اس لیے اس کو ہمیشہ بدل کے پڑھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. گو میں رہا رہی نے ستمہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک تجربہ شدہ بات ہے
کہ مسنون دعاؤں کو یاد کرنا اور اپنے اپنے موقع پہ پڑھنا یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے، بہت فائدے مند ہوتا ہے۔ جس بندے کو غفلت ہوتی ہے نا، وہ اللہ مسنون دعائیں پڑھتا بھی تھا تو پہلے اس کو بھولتا ہے۔ اس لیے کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ ان کو مسنون دعائیں یاد ساری ہوتی ہیں، موقع پہ یاد نہیں آتی۔ فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے کہ بندے کو مسنون دعائیں ہی یاد نہ آئیں اپنے موقع پہ۔ تو اس پہ محنت کریں سالکین، پہلا قدم یہ اٹھائیں کہ مسنون دعائیں ساری یاد کریں اور اپنے اپنے موقع پہ ان کو پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ان کی برکت دیکھیے گا کہ اس سے اگلا سٹیپ جو ہے نا، ہر وقت کی انابت وہ بہت آسان ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے بعض دوستوں کو یہ تجربہ کروایا اور الحمدللہ جس نے کیا اس نے چند دنوں کے بعد کہا جی کہ اب تو دھیان ہر وقت ہی اللہ کی طرف رہتا ہے۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے اس انابت کی کیفیت کو حاصل کرنے کا، اور یہی انسان کی زندگی کا ایک مقصود ہونا چاہیے کہ ایسی زندگی ہو کہ جس میں غفلت نہ ہو۔ چنانچہ مغیرہ الخراز رحمت اللہ علیہ کے آخری وقت تھا، آخری لمحہ تھا، تو ان سے کسی نے پوچھا فما تشتکی، آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ قال الحسرت علی طول الغفلہ، میں نے لمبی غفلت کی زندگی گزاری، اس کے اوپر مجھے بہت حسرت ہے۔ قال فما تشتہی، اس نے کہا اچھا پھر طلب کس چیز کی ہے، تمنا کس چیز کی ہے، چاہت کس چیز کی ہے؟ قال الانابۃ الی ما عند اللہ والنقلۃ عما یکرہہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اس کی دل میں تمنا ہے، اور جو غفلت کے وقت گزر گیا اس غفلت کے وقت کی دل کے اندر حسرت ہے۔ سبحان اللہ۔ فبکا قوم، لوگ جو کھڑے تھے وہ رونے لگ گئے کہ دیکھو کیسی توجہ والی زندگی ہے ان کی۔ ہمارے اکابر نے یہ لکھا ہے کہ جو انسان لطیفہ قلب کا سبق مکمل کر لیتا ہے اس کو فنائے قلبی کہتے ہیں۔ تو فنائے قلبی حاصل ہونے کے بعد پھر سالک کے دل میں یاد کی جڑ ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ یہ بھلانا بھی چاہے تو بھول نہیں سکتا، بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے، وہ کیفیت بندے کو آتی ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا الفانی لا یرد، کہ فانی لوٹتا نہیں ہے۔ اس کا کیا معنی؟ جیسے پھل پکا ہونے کے بعد دوبارہ کچا نہیں ہو سکتا، ایک بچہ بالغ ہونے کے بعد دوبارہ نابالغ نہیں ہو سکتا، اسی طرح فانی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں اس طرح جم جاتی ہے کہ پھر انسان کے دل کے اندر غفلت ہی نہیں آ سکتی، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے تو اپنے مکتوبات میں ایک عجیب سا واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ استخری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کی فنائیت کا زمانہ ذرا لمبا ہو گیا۔ اب اس وقت میں دل کے تو مزے، کہ دل کے مزے ہوتے ہیں اللہ کی طرف رجوع، مگر جسم کے اوپر ذرا مشقت ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، ہر وقت اللہ کی طرف ہی دھیان رہتا ہے، تو بدن کے تو تقاضے پورے نہیں نہ ہوتے جو بدن کے ہیں، روح کے پورے ہو رہے ہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد طلب ہوتی ہے کہ جسم کو بھی کچھ راحت مل جائے، تو وہ چاہتے تھے کہ تھوڑا وقت ایسا ہو کہ میری توجہ ذرا کچھ ہٹے اور میری نیند آئے، میرے جسم کو کچھ راحت مل جائے، ہوتا نہیں تھا۔ ایک دن انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ لوگ شکار پہ جا رہے ہیں، اس زمانے میں لوگ شکار پہ نکلتے تھے تو ان کے ساتھ چلے جائیں گے، کچھ وقت میری توجہ ادھر ادھر لگ جائے گی، سارا دن اس کے ساتھ پھرتے رہے مگر توجہ اسی طرح رہی۔ تو پھر شام کو آئے اور آ کر انہوں نے ایک عجیب بات کہی، اے اللہ اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تجھ سے غافل کر دے۔ اے اللہ اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تجھ سے غافل کر دے۔ اب ایسا مقام آ گیا تھا کہ بلانا بھی چاہو بلا نہیں سکو گے۔ اگر اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے تو سبحان اللہ، زندگی کا لطف اور مزہ آ جائے۔
جس راستے پہ ہم قدم اٹھا رہے ہیں یہ وہی راستہ ہے. توبہ کے بعد یہ انابت ملنی بہت آسان ہے. رکاوٹ توبہ کامل نہیں ہوتی. 95% توبہ، 98% توبہ، 99% توبہ. کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایسا گناہ ہوتا ہے جو ہوتا رہتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتا بندہ، اور غفلت سے جان نہیں چھوڑتی. 100% جب گناہ سے توبہ کر لیتا ہے پھر انابت کی نعمت اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. بھئی دیکھیں، ایک رسی سے آپ نے کسی جانور کو باندھا اور 100 گانٹھیں لگا دی. اب آپ نے اس کی 10 گانٹھیں کھولی، 20، 30، 90 کھول دیں تو ابھی بندہ ہے یا آزاد ہو گیا؟ بندہ ہے نا. اچھا 95 کھول دی تو ابھی بھی بندہ ہے، اور 99 کھول دی. اب آپ کہیں جی میں نے تو 99 گانٹھیں کھول دیں. بھائی جب تک آخری نہیں کھلے گی بندہ ہے. اسی طرح نفس نے گناہوں کی گانٹھیں ہمیں لگائی ہوئی ہیں. اب ہم ان گانٹھوں کو کھولتے تو ہیں مگر 100% نہیں کھولتے. 90-95 کھول کے ہم سمجھتے ہیں اب تو زندگی آ گئی جی شریعت کے اوپر. واقعی 95% تو آ گئی، لیکن وہ جو 4-5 گناہ ہیں چھوڑنے تو وہ بھی پڑیں گے نا. ایک بھی باقی رہ گیا تو گرفتار ہی کہلائیں گے، آزاد نہیں کہلائیں گے. اس لیے 100% گناہوں سے توبہ، پھر اس کے بعد انابت کی زندگی آسان. اور یہ عجیب نعمت ہے، اور اس کی برکتیں پھر آخری وقت میں ظاہر ہوتی ہیں، موت کے وقت میں، کہ انسان ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہماری ساس صاحبہ مدر ان لا محترمہ جو حضرت خواجہ محمد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ صاحبہ تھی، ان کو اپنی آخری عمر میں برین ہیمریج ہو گیا. بلڈ پریشر زیادہ ہوا اور برین ہیمریج ہونے سے وہ کوما میں چلی گئی. کوما میں جو چلی گئیں تو اس کے بعد ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا. ہم بات کرتے تھے تو جواب نہیں دے سکتی تھیں، کچھ کہتے تھے تو کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، بس سانس کا تانا بانا چل رہا تھا. مگر ڈاکٹر کہتے تھے کہ دماغ ریسپونڈ نہیں کر رہا. خیر ان کا علاج چلتا رہا، مہینہ 2 جو بھی تھے. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب مہینہ 2 مہینے بالکل وہ اس طرح بستر پر لیٹی ہیں کہ سانس چل رہا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اس کے بعد جس دن ان کی وفات ہونی تھی، صبح سے ہی سانس کے ذریعے سے اللہ اللہ کی آواز نکلنی شروع ہو گئی. اور وہ ایسی نہیں تھی کہ بھئی تکلف سے کوئی نہیں. ہاسپٹل کے اندر جتنے لوگ تھے وہ ہر بندہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے اللہ اللہ سانس سے کچھ کر رہا ہوتا ہے، وہ سانس ایسے چل رہا تھا اور واضح چل رہا تھا. چنانچہ لیڈی ڈاکٹر آئی اور اس نے آ کر سنا تو وہ ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کے رونے بیٹھ گئی. کہنے لگی کہ مجھے زندگی میں ایک ایسی شخصیت کو دیکھنے کا موقع ملا کہ جو کوما میں ہے مگر اس کے دل سے اس وقت بھی اللہ کا لفظ نکل رہا ہے. اللہ اکبر. جو قریب بچے تھے انہوں نے بلکہ ان کی وہ آواز بھی ٹیپ کی، اور وہ آواز جو بندہ سنتا ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ اس بندے کی آواز ہے جو کوما میں ہے. 1 مہینہ ان کا بالکل خاموش بے حرکت گزرا. آخری وقت میں اسی کلمہ کی کیفیت میں یہ اللہ اللہ کرتے کرتے بالآخر انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. ہماری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا یہ واقعہ ہے. تو یہ جو رجوع اللہ، توجہ اللہ کی برکتیں ہیں، یہ پھر آخری وقت میں جا کے ظاہر ہوتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے زندگی اللہ کی یاد میں گزاری ہو، آخری وقت میں بیماری کی وجہ سے غفلت ہو جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو دیکھیے ہوش بھی نہیں ہے، اور اس بے ہوشی کے عالم میں اللہ ان کو ہوش دے دیتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ والوں کی پھر کیا کیفیت ہوتی ہے. ہمارے ایک قریبی ساتھی تھے ظہیر صاحب، بہت اللہ نے ان سے کام لیا. ابتدائی دنوں میں وہ آ گئے کہ جی مجھے بیعت کر لیجئے. ہم نے ان کو توبہ کے کلمات پڑھا دیے.
تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کسی بہت ہی امیر گھرانے کا نوجوان بچہ ہے. تو ہم نے روٹین میں جیسے سب کے ساتھ سلوک رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی رکھا. 1 مہینے کے بعد جب واپس آئے تو وہ پھر ملنے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ یہ حسن والے بھی عجیب ہوتے ہیں. نوجوان بچہ تھا, مجھے کہتے ہیں حضرت یہ حسن والے بھی عجیب ہوتے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بندے کو فنا کر دیتے ہیں پھر مڑ کے خبر بھی نہیں لیتے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس جب سے ہاتھ میں ہاتھ لیے تھے مجھے تو ہر وقت ہی فکر, ہر وقت ہی دھیان, آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی. اچھا بھائی اب آپ ملے ہو تو ساتھ رہو. کہنے لگے جی میں تو مستقل ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بھائی کیسے مستقل رہنا چاہتے ہیں؟ کہ جی بس میں اپنا شہر چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں. میں نے کہا بھائی میری شرط ہے کہ اپنے والد صاحب سے اجازت لیں. اس نے کہا بہت اچھا. وہ اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور ان کو کہنے لگے جی کہ میں نے اپنی زندگی کا سودا کر دیا ہے اور آپ مجھے فارغ کر دیں, میرے اور بھائی ہیں وہ سنبھال لیں گے سارے معاملے کو. والد نے کہا بھائی ہمارا کرنسی کا کام ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو منی چینجر ہوتے ہیں ان کو تو بہت دنیا میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے, اور تم ایک پورے ڈسٹرکٹ کی برانچ کے ڈائریکٹر انچارج ہو, تم کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے کہا بس میں نے تو اب سودا کر دیا, مجھے آپ اجازت دے دیجئے. خیر کچھ منت سماجت کی, پاؤں پکڑے, بھائی نے والد نے خوشی سے اجازت دے دی. آگے حضرت میں آگے ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اب اللہ کی شان کے ہمارے ہاں جو ادارہ بن رہا تھا اس میں ابتدا میں ہی وہ آ گئے, پورے کام کو انہوں نے سنبھال لیا. مجھے اللہ نے بہت آسانی کر دی کہ میں سفر پہ رہتا تھا اور واپسی پہ مجھے مشکل ہوتی تھی, میرے اپنے بچے چھوٹے تھے. تو مجھے ایک تسلی ہو گئی کہ چلو اللہ نے میرے اوپر ایک مہربانی فرما دی. کئی سال اس اللہ کے بندے نے اس طرح کام کیا کہ اس کی ایک بھی کوئی سنت, تہجد, کوئی چیز قضا نہیں ہوتی تھی. ہر چیز کا خیال رکھنے والا. اللہ اکبر. بتانے کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ گاڑی پہ سفر کر رہے تھے اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اگلی سیٹ پہ ہی تھے. تو ڈائریکٹ سر سامنے والے جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لگا. تو ہمیں اطلاع ملی کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے. تو ہم ہاسپٹل میں ان کے پاس چلے گئے. جاتے ہی مجھے سرجن نے کہا کہ جی ان کی جو برین سٹیم ہے نا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. برین سٹیم ہوتی ہے یہ انسان کے پیچھے جو نروس سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. لیکن ان کو بیڈ پہ دیکھا تو ان کا سانس چلتا محسوس ہوتا ہے اور دل دھڑکتا محسوس ہوتا ہے. تو انہوں نے مشین پہ ڈال دیا. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا. جب ہم ان کا دماغ کا سی ٹی اسکین کروائیں تو سی ٹی اسکین بتائے کہ دماغ سمیش ہو کے جیسے انڈے کو آپ سمیش کر دیتے ہیں اس طرح ہو گئے. دماغ ہے ہی نہیں, سٹرکچر ہی ختم ہو گیا دماغ کا. تو ڈاکٹر کہے کہ سٹرکچر ختم ہو گیا, یہ دل کی دھڑکن کیوں ہمیں محسوس ہوتی ہے؟ اب رشتہ دار بھی حیران, سارے ڈاکٹر حیران. ڈاکٹر لوگ بڑے محتاط ہوتے ہیں, وہ اس وقت تک اس کو مشین سے نہیں اتارتے جب تک کوئی رشتہ دار ذمہ داری خود نہ لے لے. وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر نہ پڑ جائے. 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد پھر میں نے ان کے ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا تو 9 ڈاکٹر تھے. انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا کہ جی اگرچہ سی ٹی اسکین بتاتا ہے کہ اس کا دماغ اس وقت نہیں ہے ہی نہیں, سٹرکچر ہی نہیں ہے دماغ کا, مگر ان کی مشین سے ہٹاتے ہیں تو دل کی حرکت ہے, تو ہم کیسے ان کو جو ہے نا وہ مشین سے ہٹائیں؟ پھر میں نے ان کو بات سمجھائی کہ دیکھو آپ لوگ جسم کی جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے والے ہو, آپ روحانی بیماریوں سے ابھی واقف نہیں ہو, وہ الگ دنیا ہے. میں نے کہا کہ ان کی ایک حرکت آپ کو فیل ہوتی رہے گی. اب آپ مہربانی فرمائیں
اور بس ان کو مشین سے اتاریں اور ہم ان کا جنازہ پڑھائیں اور اللہ کے سپرد کریں. ڈاکٹر حیران. میں نے خود سائن کیے ان کی اس شیٹ کے اوپر اور ان کو وہاں سے اتارا اور ان کی باڈی کے اوپر لوگ ہاتھ رکھ کے دیکھتے تھے اور باڈی کے اندر ان کے دل کی دھڑکن محسوس کرتے تھے. ہم ان کو گھر لے کے گئے, ان کو نہلایا, کفنایا, جنازہ پڑھایا. پھر ان کی وصیت تھی کہ مجھے مہد کے اندر ہی دفن کرنا ہے. پھر ہم ان کو وہاں دفن کرنے کے لیے لائے. جب دفن کرنے لگے اس وقت بھی 2 علماء میرے پاس آئے اور انہوں نے کفن کے اوپر سے ہاتھ رکھا, کہنے لگے حضرت حرکت تو اب بھی محسوس ہو رہی ہے. سوچئے ذرا, 5 دن ہو چکے تھے کہ برین سٹیم کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور 5ویں دن بھی دل کی حرکت محسوس ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ ایک دل زندہ ہوتا ہے پھر اس دل کو موت نہیں ہوتی. ہمارے ایک بزرگ تھے عبداللہ, ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی بھی وفات ہوئی تو ان کی بھی دل کی حرکت اسی طرح ہوتی تھی. تو ڈاکٹر نے 9 گھنٹے تک ان کو نہلانے نہیں دیا کہ جی نہیں حرکت محسوس ہوتی ہے. تو پھر ان کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ. پھر وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے پھر کہا کہ ڈاکٹر صاحب, جس دل نے ہزاروں دلوں کو زندہ کیا ہو اس دل کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ جس دل نے ہزاروں دلوں کو زندہ کیا ہو اس دل کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ اسی کیفیت میں ان کو دسا. تو اس ذکر و سلوک کے راستے میں انسان اگر مراقبہ کرتا ہے, سبق کرتا ہے, تو انابت کی ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ پھر موت جسم پہ آتی ہے, دل پہ نہیں آتی. اسی کو شاعر نے کہا, موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. ایک دائمی زندگی پھر نصیب ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو بھی ایسا زندہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مراقبہ کر لیجیے کچھ دیر کے لیے. واؤ ہرس والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. جو ہو دیدار تیرا روز محشر, تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی, یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی, خدایا رحم فرما دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے,
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا لا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ آپ کی نافرمانیوں میں گزر گیا. اب نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوتی ہے اور کس حال میں ہوتی ہے. پیارے اللہ، نہیں پتہ یا اللہ کلمے پہ موت آتی ہے کہ نہیں آتی، کفن مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ کتنے لوگ گھر سے صبح نکلتے ہیں، شام کو خبر آتی ہے کہ ٹرین کے نیچے کٹ گئے، ٹریفک کے نیچے دب گئے. رب کریم حرام موت سے ہماری حفاظت فرما، اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ حضوری قلب نصیب فرما. یا اللہ دائمی انابت نصیب فرما. رب کریم دائمی رجوع نصیب فرما. یا اللہ وقوف قلبی والی کیفیت نصیب فرما. یا اللہ ہم بھلانا بھی چاہیں تو بھول نہ پائیں. رب کریم ایسی کیفیت ہمیں عطا فرما. رب کریم ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ میں نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوتی ہے اور کس حال میں ہوتی ہے. یا اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، اختیار سے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ غسل توبہ کی توفیق عطا فرما. اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے انجام پر رحم فرما. اللہ ہدایت مل جانے کے بعد ضلالت و گمراہی سے حفاظت فرما، استقامت مل جانے کے بعد پھسل جانے اور ڈگمگا جانے سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم انتہائی گندے ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود اپنے گھر کے اندر ہر کس و ناکس کو آنے کی اجازت نہیں دیتے، اسی کو بلاتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، مناسبت ہوتی ہے. پیارے اللہ آپ نے ہمیں اپنے گھر میں آ کر ٹھہرنے اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. رب کریم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. پیارے اللہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس ٹھہرنے کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ صبح و شام کو قبول فرما لیجئے. طاعت و عبادات کو قبول فرما لیجئے. ذکر و اذکار کو قبول فرما لیجئے. رب کریم ہم انگ اور ریشے سے اور ہڈی اور بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے. پیارے اللہ اس آسمان کی چھت کے نیچے آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کے جیسے تو ہمارا کوئی رب نہیں. ہمارے جس تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسے تو ہمارا کوئی رب نہیں. آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں. رب کریم آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں. یا اللہ آپ مان جائیے، آپ راضی ہو جائیے. زمین و آسمان کے بدلے تیور بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. اللہ آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے. پیارے رب آپ راضی ہو جائیے. سوہنے رب آپ راضی ہو جائیے. اللہ اپنی دائمی محبت عطا فرما دیجیے، دائمی قرب عطا فرما دیجیے. اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لیجیے. اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، قبول فرما لیجیے. رب کریم یا اللہ ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں. مخلوق کے سامنے ہم نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائی میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. یا اللہ ہماری ساری کی ساری زندگی اسی دوغلے پن سے عبارت ہے. یا اللہ آج ہم سچے دل سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ اتنا بڑا مجمع رات کی تنہائی میں سارے لوگ سو چکے ہیں. یا اللہ دنیا کی عدالتیں بند ہو چکی ہیں. یا اللہ دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں. یا اللہ لیکن آپ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. اللہ جی آپ مان جائیے، آپ قبول فرما لیجئے. ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، رد نہ فرمائیے، قبول فرما لیجئے. ارے اللہ اس توبہ کے بعد ہمیں انابت والی کیفیت عطا فرما دیجئے. اللہ رجوع والی کیفیت عطا فرما دیجئے. یا اللہ قدم بقدم یہ ہمیں اسباق پڑھائے جا رہے ہیں. یا اللہ جو سمجھایا جا رہا ہے رب کریم دائمی طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ پتھر کی لکیر بنا دیجئے. یا اللہ پتھر کی لکیر بنا دیجئے، پیروں کے نیچے پتھر کی چٹان. یا اللہ بہت سنا، بہت پڑھا، یا اللہ سب کچھ محو ہو گیا. یا اللہ سب کچھ بھول گئے. یا اللہ اثر نو سبق پڑھنا شروع کیا ہے. اللہ جی اب اس کو ذہن میں بٹھا دیجئے. یا اللہ یادداشت میں بٹھا دیجئے. یا اللہ ہمارے زندگی کا اڑنا بچھونا بنا دیجئے. یا اللہ ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ بہت دور سے آئے ہیں
مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سے آ کر جمع ہو گئے ہیں. یا اللہ کمزور بھی ہیں, یا اللہ بیمار بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں اور جوان بھی ہیں. یا اللہ وہ نوجوان بھی ہیں یا اللہ جو جھوج رہے ہیں نفس و شیطان سے ہر وقت. پیارے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. اللہ جی معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم نے بہت کوشش کی, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم نے بہت ارادے کیے, بہت کوشش کی. صبح کو توبہ کرتے ہیں اور شام ہونے سے پہلے توبہ کو ٹوٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. یا اللہ ہم ہارے ہوئے ہیں, یا اللہ ہم شکست خوردہ ہیں. رب کریم آپ سہارا دے دیجئے, آپ سہارا دے دیجئے. اب تو آپ بچا لیجئے. یا اللہ ہماری مثال اس بچے کی طرح ہے, ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, ابو کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا اور چلو, بچہ کہتا ہے ابو میں تھک گیا. بچہ کہتا ہے, باپ کہتا ہے بیٹا اور چل لو, پھر تھوڑی ہمت کر کے اور چلتا ہے. یہ نتیجہ ہوتا ہے آخر میں تھک کے بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے. باپ کو ترس آ جاتا ہے, باپ اس کو کندھے پہ اٹھا کے چلنے لگتا ہے. رب کریم آپ کی راہ میں چلتے چلتے یا اللہ تھک گئے ہیں. رب کریم نفس و شیطان نے ایسی ٹھوکریں ماری ہیں. یا اللہ آپ تو ٹوٹ چکے ہیں. رب کریم ٹوٹ چکے ہیں, رب کریم ٹوٹ چکے ہیں. اب تو اپنی محبت کی گود لے لیجئے, اب تو محبت کی گود لے لیجئے, اب تو محبت کی گود لے لیجئے. میرے پیارے رب ترس کھا لیجئے, میرے پیارے رب ترس کھا لیجئے. ایک قدم آپ کی طرف بڑھایا, شیطان نے ایسی ٹھوکر ماری 10 قدم پیچھے چلے گئے. پھر گھٹنیوں چل کر پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی, پھر ٹھوکر ماری, پھر چلے گئے. یا اللہ کب تک یہ شکست تو ریخ ہوتی رہے گی. یا اللہ اب تو دائمی یا اللہ اپنی محبت دے دیجئے. یا اللہ اپنی محبت کے سینے سے لگا لیجئے. یا اللہ دائمی قرب عطا فرما دیجئے. یا اللہ کب تک دوغلی زندگی گزرتی رہے گی, کب تک نفاق بھری زندگی گزرتی رہے گی. یا اللہ اخلاص بھری زندگی عطا فرما دیجئے. یا اللہ سفید کپڑے پہن کر ہم مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں, میرے مالک آپ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. یا اللہ آپ کے سامنے ہماری کتاب زندگی کھلی کتاب کے مانند ہے. پیارے اللہ آپ معاف کر دیجئے, رب کریم معاف کر دیجئے, سوہنے رب معاف کر دیجئے. یا اللہ ان نیک بندوں کے طفیل جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ معاف کر دیجئے. یا اللہ آپ کے نیک بندے کے طفیل جن کے جلوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں رب کریم معاف کر دیجئے. پیارے رب معاف کر دیجئے, اپنا بنا لیجئے. اپنا بننے کے بعد پھر مخلوق کا بن جانے سے حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ ہم نے دنیا کی ماؤں کو دیکھا, ایک ماں کے 5 بچے ہوں, 4 صاف ستھرے ہوں اور ایک بچہ میلا کو چیلا ہو, گھر میں مہمان آنے والے ہوں, ماں کی سب سے زیادہ توجہ اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے. ماں جانتی ہے اچھوں کو تو کوئی بھی گود میں لے لے گا, میرے اس گندے کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا. پیارے اللہ ماں کا دل آپ نے ایسا بنایا ہے کہ اللہ اس کے اندر گندے بچے کی محبت ہوتی ہے. رب کریم آپ کیسے عظیم ہیں. یا اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہیں. یا اللہ ہماری گندگی کا خیال فرما لیجئے, ہماری گندگی کا خیال فرما لیجئے. رب کریم مہربانی کر دیجئے, رب کریم مہربانی کر دیجئے. یا اللہ توبہ کا غسل دے دیجئے, یا اللہ توبہ کا غسل دے دیجئے. یا اللہ ہمیں انابت عطا فرما دیجئے. اور اب ہماری آپ کے اللہ اجتباء فرما لیجئے, یا اللہ اجتباء فرما لیجئے, انتخاب فرما لیجئے, انتخاب فرما لیجئے. یا اللہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے, یا اللہ جو کچھ سمجھایا جا رہا ہے, یا اللہ جو کچھ گھول کے پلایا جا رہا ہے رب کریم اس کو ہضم کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان تعلیمات کے مطابق زندگی کی شب و شام گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم مدارس دینیہ, مکاتب قرآنیہ, مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ سکھایا جاتا ہے اور مراکز دعوت تبلیغ کے اللہ پوری حفاظت فرما. رب کریم مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما. اللہ جی مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.